اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ السلام من قرأ القرآن من المصحف متعه الله ببصره وخفف عن والديه ولو كانا كافرين۔ یہ میں نے حدیث مصباح الکفعمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531 سے حاصل کی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کے سلسلے میں جو ہماری گفتگو آپ کے سے چل رہی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ زیادہ گاڑھی اور زیادہ سخت گفتگو نہ کرتے ہوئے ہم بہت عام فہم چیزیں آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، اور کوشش یہی رہتی ہے ہماری کہ ظاہر ہے کہ ایسی باتیں، ایسی چیزیں پیش کرنے سے کیا فائدہ کہ جو آپ کے سروں سے اوپر نکل جائے۔ لہذا قرآن کے جو اصل مقصد ہے، جو ہمارے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کرنے کا بذریعہ رسول اکرم ہماری اصلاح ہے۔ لہذا میں نے جو حدیث پڑھی آپ کے سامنے کہ جو قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے اس کے علاوہ کہ اس کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے اور ذہن تیز ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ معاذ اللہ کوئی یعنی جو ہے آپ کے گھر میں کند ذہن بچہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ جو ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھوائیں، آنکھوں کی روشنی کے لیے قرآن کی تلاوت بہترین عمل ہے، اور کند ذہن بچے کے لیے تلاوت قرآن ایک بہترین عمل ہے، بلکہ یہ عمل قرآن پڑھنے والوں کے والدین کے گناہ اور عذاب میں تخفیف کا سبب بھی بنتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ قرآن یہ نہیں ہے کہ جو ہے کہ معلوم ہے کہ آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے، اور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے کند ذہن کو ذہن نشی بناتا ہے، ذہن کو تیز کرتا ہے۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے والدین اور اجداد کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور مرنے کے بعد کی غذا ہمارے ورثہ کے لیے، جس طرح دنیا میں آپ کے اوپر واجب اور لازم ہے کہ جو ہے کہ آپ یعنی اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے باپ دادا کی خدمت کریں، اور جو ہے اپنے بچوں کی خدمت کریں، اس طرح جب انسان اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو جو غذا ہمارے اوپر دنیا میں لازم ہوتی ہے، وہی غذا وہ کھانا، یہ دنیا میں کھانا اور پینا اور دنیا اور چیزیں ہیں، مرنے کے بعد کی غذا جو ہے وہ تلاوت قرآن کا ثواب ہے، کہ آپ اس کو پڑھیں اور ان کو ایصال ثواب کریں۔ قرآن پر نگاہ ڈال کر تلاوت کرے، خدا اس کی آنکھوں کی روشنی عطا کرتا ہے، اور اس کے والدین کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔
یعنی کافر اگر جو ہے والدین ہیں تو ان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن چھاپنے کا سبب کیا ہے؟ اگر سبھی قرآن دیکھ کر پڑھنے کے عادی ہو جائیں تو پھر مجبوراً قرآن زیادہ تعداد میں چھاپا جائے گا، چھاپنا ہوگا، اور سبھی تک قرآن پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس طرح قرآن کی طرف لوگوں کو رغبت میں بھی اضافہ ہوگا، جو کہ نیک اور مستحسن قدم ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ضرورت ہوگی اور اس کی چھپائی زیادہ سے زیادہ ہو سکے گی۔ اب آئیے قرآن آہستہ اور بلند آواز سے قرآن پڑھنا، قرآن کو آہستہ پڑھا جائے یا بلند آواز سے، ان دونوں میں کون زیادہ بہتر ہے؟ کچھ بھی کہنے سے پہلے آئیے ہم پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ قدر کو بلند آواز سے پڑھے تو اس کی مثال اس مجاہد کی ہے جو شمشیر بکف جنگ کر رہا ہو۔ کون فرماتا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام، کہ سورہ انا انزلنا اگر بلند آواز میں پڑھا جائے تو ظاہر ہے کہ پڑھنے والے کی مثال اس طریقے سے ہے کہ وہ راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے، اور اس کی مثال اس مجاہد کی ہے جو شمشیر بکف جنگ کر رہا ہو۔ اور اگر کوئی اسے آہستہ آواز سے پڑھے تو اس شخص کے مانند ہے جو راہ خدا میں اپنے ہی خون میں غلطہ پڑا ہو۔ دیکھیے، یہ ائمہ نے ہمیں تحائف دیے ہیں، ہمیں طریقے بتائے ہیں زندگی گزارنے کے، ہم کو طریقے بتائے ہیں۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہم ائمہ اطہار کو خالی زبانی طور سے ائمہ اطہار سے محبت نہ کریں، بلکہ ہم عملی طور سے آئیں اور ان کے اقوال کے اوپر نگاہ ڈالتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو نمونہ بنائیں، بہتر بنائیں۔ اور اگر کوئی، ظاہر ہے کہ یہ میں نے جو لیا ہے کہ وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 157 سے، ظاہر ہے کہ آہستہ یا بلند آواز کسی بھی شکل میں قرآن کی تلاوت میں ثواب ہے۔ تلاوت کرنے والا اپنی آمادگی اور ماحول کے پیش نظر دونوں میں سے کسی کو بھی چن سکتا ہے۔ البتہ کبھی کبھار ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ جہاں بلند آواز سے تلاوت کرنے میں زیادہ فضیلت اور ثواب پایا جاتا ہے، اور کبھی آہستہ پڑھنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں کو روایات کی زبانی پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اب اس میں دو روایتیں ہیں کہ ظاہر ہے کہ بلند آواز یا پڑھا جائے یا خفیف آواز سے پڑھا جائے، دھیمے دھیمے قرآن پڑھا جائے۔
تو اس کے مراتب کیسے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ روایتیں ہیں جو آپ کے سامنے وہ پیش کرنے کی کوشش میں کروں گا۔ معاویہ بن عمار نے جب بلند آواز سے قرآن پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بلند آواز سے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام نے اس کی وجہ کیا بتائی ہے کہ جب بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ پڑوس کے لوگ بھی اور گھر کے سامنے سے نکلنے والے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آگے امام زین العابدین علیہ السلام تلاوت قرآن کے لیے اپنے زمانے میں مشہور تھے کہ جب آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے تھے امام، تو آپ ہمیشہ اچھے لحن اور بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے تاکہ آپ کے تمام اہل خانہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ظاہر ہے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اہل خانہ اور جو ہے برابر کے لوگ، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ برابر کے لوگ اور سامنے سے جو گزر رہے ہیں لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام بھی نہایت خوش لحن تھے۔ آپ نماز شب کے بعد بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے۔ راہ چلتے افراد آپ کی تلاوت سن کر رک جاتے تھے اور تا دیر آپ کی آواز سے لطف حاصل کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ معلوم ہوا کہ جو ہے کہ جہاں پر ممکن ہی نہ ہو سوائے آپ کے وہاں پر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں اور آپ جو ہے بڑے بلند آواز میں تیز تیز قرآن پڑھنا شروع کر دیں تو لوگ آپ کو ہنسنا شروع کر دیں، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ ایسے لوگوں کے درمیان آپ جو ہے تیز آواز میں قرآن کی تلاوت کریں کہ جو ہے کہ جو آپ کی تلاوت کی طرف مرغوب ہو، آپ کا کوئی جانی یا مالی نقصان اس تلاوت کے ذریعے سے نہ ہو کہ جو ہے کہ معلوم ہوا اغیار کا مجمع ہو اور وہاں آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کرنے لگیں جو آپ کے لیے ضرر کا باعث بنے۔ لہذا بلند آواز میں ائمہ نے کہا ہے کہ جو ہے کہ بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ بھی میں نے وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 857 سے لی ہے۔ بلند آواز سے قرآن پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ اب آئیے اس کے فائدے بھی معلوم کر لیں۔ متعدد احادیث میں معصومین علیہ السلام سے ملتا ہے کہ بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ ان کے مثبت فوائد کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ بلند آواز میں جب آپ جو ہے تلاوت قرآن مجید کریں گے تو اس کے مثبت فوائد بھی ہیں۔ اگر ان حقائق کو سامنے رکھ کر قرآن بلند آواز سے پڑھا جائے تو اس کی فضیلت آہستہ پڑھنے پر واضح ہے۔ اونچی آواز سے تلاوت کرنے کے مثبت آثار و فوائد کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ گھر میں ماں باپ پابندی سے اونچی آواز میں تلاوت کریں تو اس سے کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ یہ امام فرماتے ہیں کہ گھر میں ماں باپ والدین جو ہیں وہ اونچی آواز میں جب قرآن پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ان کے بچوں پر بھی قرآن کے تئیں شوق اور مثبت اثر پیدا ہوگا۔ آواز والدین جب قرآن پڑھیں تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں تاکہ ان کے بچوں پر بھی جو ہے اس کا اثر پڑے۔ نمبر 2، اونچی آواز میں تلاوت کرنے سے خیالات کے بھٹکنے کے کم امکانات ہوتے ہیں اور اس سے معانی قرآن پر غور کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔
ظاہر ہے کہ جو ہے کہ جب آپ قرآن بلند آواز سے پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی طرف رغبت حاصل ہوگی اور اس کے معنی بھی جو ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تلاوت قرآت میں مزید لذت اور جاذبیت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ بلند آواز سے قرآن پڑھیں گے تو لذت بھی آپ کو، لطف ملے گا اور جاذبیت بھی۔ قرآت کی اونچی آواز جب فضا میں گونجتی ہے تو سننے والوں پر بھی اپنا اچھا اثر چھوڑتی ہے، بلکہ بعض اوقات انہیں بھی تلاوت پر آمادہ کرتی ہے۔ پھر وہ افراد بھی اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تلاوت اور قرآت کے سبب خود بخود قرآن سے مانوس ہونے لگتے ہیں۔ ایک اثر یہ بھی پڑتا ہے کہ جو ہے کہ جب قرآن اچھے لہن میں پڑھا جائے گا اور بلند آواز میں پڑھا جائے گا تو جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی طرف رغبت حاصل نہیں ہے ان کو، جو نہیں رغبت حاصل کرتے ہیں وہ بھی آپ کی اس عمل سے ان کو سبق ملے گا اور وہ بھی جو ہے اس کی طرف راغب ہوں گے۔ اور سب سے بڑھ کر کبھی کبھی صرف تلاوت سن کر جاہل اور گناہگار افراد بھی نور ہدایت سے منور ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ یہ بھی ایک سبب ہے۔ تاریخ میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے جنہوں نے صرف قرآن کی آواز سن کر گناہوں سے توبہ کر لی ہے، وہ راہ راست پر آ گئے ہیں۔ بہت سے تاریخ میں ایسے واقعات ہیں اور روایات ہیں، انہی میں سے ایک فضیل بن عیاض ہیں۔ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے اور تقوی و پرہیزگاری میں بھی مشہور تھے۔ عمر کے آخری حصے میں فضیل نے جوار کعبہ میں اپنا گھر بنا لیا تھا اور روز عاشوراء اس دار فانی کو وداعی کی روز عاشوراء جو ہے ان کی رحلت ہوئی۔ وہ اپنی جوانی کے دنوں میں اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ لوگ فقط ان کا نام سن کر کانپ جاتے تھے۔ ایک دفعہ رات کا آخری حصے میں ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے مسلح اس گھر کی چہار دیواری پر جیسے ہی چڑھے، اس گھر سے متصل گھر میں ایک مرد قرآن بلند آواز سے پڑھ رہا تھا، پڑھنے میں مشغول تھا۔ جب اس شخص نے یہ آیت پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ جب یہ آواز سنی، یعنی کیا ابھی صاحبان ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب یاد خدا اور قرآن مجید کے مقابلے میں خضوع اور خشوع اختیار کریں۔ ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اگر اس پر غور کیا جائے اور اس کے تدبر کیا جائے تو زندگی کے بہت سے عظیم چیزیں، یعنی زندگی گزارنے کے بہت عظیم چیزیں ہمیں ملتی ہیں جس سے ہم دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت اس آیے نے فضیل کے دل پر اثر گہرا ڈالا اور اثر کیا اور یہ سنتے ہی ان کا پورا بدن کانپ گیا۔ جب یہ آیت فضیل نے جو ڈاکہ ڈالنے گئے تھے جب یہ سنی تو ظاہر سی بات ہے کہ
نے اثر کیا. علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. تو جب یہ آیت سنی تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ یہ کانپ گئے. چونکہ وہ بھی عرب زبان تھے اس لیے سوچنے لگے کہ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے. پھر آسمان کی جانب سر اٹھا کر چیخ کے کہا، اے فضیل، قرآن تجھ سے بات کر رہا ہے. یعنی فضیل کے دل پر اثر ہوا اس آیت کریمہ کا، اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر جو ہے وہ بارگاہ خدا میں یہیں سے بس توبہ کرنا شروع کر دی. ان کی آواز سن کر پاس پڑوس کے افراد بھی جب انہوں نے کہا کہ جو ہے کہ جی کر کہا کہ فضیل، قرآن تجھ سے بات کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ یہ آواز جیسے ہی پاس پڑوس کے افراد بھی اکٹھا ہونے لگے، یہ سن کر اکٹھا ہونے لگے. سب نے دیکھا کہ فضیل کی زبان پر بس یہی جملہ تھا، خدا کی قسم وہ وقت آ گیا ہے، خدا کی قسم وہ وقت آ گیا ہے. پھر انہوں نے مجمع کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا، خدایا میں اپنی غلطی پر پشیمان ہوں اور سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. پھر بولے، میرے مالک میں تیری طرف پلٹتا ہوں، اور میری توبہ کی دلیل یہ ہے کہ آج سے صرف تیرے گھر یعنی خانہ کعبہ کے جوار میں زندگی بسر کروں گا. کہ انہوں نے فضیل نے توبہ کر لی اسی وقت سے، اور اس کے بعد میں وہ کعبے کے پاس جو ہے وہ جوار میں انہوں نے گھر بنوایا، اور وہیں انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.